بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ پیسہ درختوں پر نہیں لگتا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا پودا بھی ہے جس پودے کو اگر آپ اپنے گھر میں لگا لیتے ہیں یا اس پودے کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں تو آپ کے گھر میں پیسہ ایسے آتا ہے جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی دولت مند بنا دینے والے پودے کے بارے میں تفصیلات فراہم کریں گے۔ یہ پودا کون سا ہے، اس کی پہچان کیا ہے اور اسے آپ نے کیسے گھر میں رکھنا ہے یا لگانا ہے۔ اسی لیے اگر آپ بھی دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور اسے مس بالکل مت کیجیے گا۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اس سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کا آل بٹن دبا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کے اندر برکت رکھی ہے، جبکہ کچھ چیزوں کے اندر بے برکتی، کچھ چیزوں کے اندر خیر رکھی ہے تو کچھ چیزوں کے اندر مصیبت اور تباہی۔ اور پیارے بہن بھائیو، آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسے ہی ایک برکت اور خیر والے پودے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، جس پودے کو دولت کھینچنے والا پودا بھی کہا جاتا ہے۔ اس پودے کا ذکر ہمیں قرآن اور حدیث میں بھی ملتا ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، یہ پودا جنت کے پودوں میں سے ہے۔ لیکن جب بھی گھر میں رزق، دولت اور برکت لانے والے پودے کی بات آتی ہے تو صرف ایک پودے کا ہمیں ذکر نہیں ملتا، بلکہ عام طور پر ہمیں 3 پودوں کے بارے میں ذکر سننے کو ملتا ہے۔ ان میں سے پہلا پودا ہے نیاز بو، جسے تلسی کا پودا بھی کہا جاتا ہے، جبکہ عربی میں اسے ریحان کا پودا کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسرا ہوتا ہے اس کا تعلق بھی تلسی یعنی نیاز بو کے خاندان سے ہی ہے، اور وہ ہے پودینے کا پودا۔ پودینے کا تقریباً ہر گھر میں ہی کھانے وغیرہ میں استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے، خاص کر چٹنی بنانے کے لیے تو پودینے کا بہت ہی زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ جبکہ تیسرا پودا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس پودے کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ آنے لگتا ہے، وہ ہے منی پلانٹ کا پودا۔ اب ویسے تو ان تینوں پودوں کے ہی بارے میں مشہور ہے کہ ان پودوں کو گھر میں رکھنے سے دولت اور پیسہ گھر میں آنے لگتا ہے، لیکن پیارے بہن بھائیوں، اصل میں وہ کون سا پودا ہے اور اس کو آپ نے کیسے گھر میں رکھنا یا لگانا ہے، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ نیاز بو یعنی تلسی ایک ایسا پودا ہے جس کا ذکر ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی۔ قرآن پاک میں ہمیں سورہ رحمان کی آیات نمبر 12 اور سورہ واقعہ میں نیاز بو یعنی تلسی کا ذکر ملتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیاز بو کے پودے کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ نیاز بو کا پودا جنت کے پودوں میں سے ایک پودا ہے۔ ایک روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی کو بھی ریحان کا پودا پیش کیا جائے وہ اسے لینے سے انکار مت کرے، کیونکہ یہ اپنی خوشبو میں نہایت عمدہ اور وزن میں ہلکا ہوتا ہے۔ جبکہ نیاز بو کو یعنی تلسی کا ذکر ہمیں ہندو مذہب میں بھی بہت زیادہ ملتا ہے۔ ہندو تلسی کے پودے کو بہت زیادہ مقدس پودا مانتے ہیں اور عام طور پر اپنے گھر کے باہر یا اپنے آنگن میں تلسی کے پودے کو ضرور لگاتے ہیں۔ ہندوؤں کی جانب سے تلسی کے پودے کی پوجا بھی کی جاتی ہے۔ بزرگوں کا تلسی کے پودے کے بارے میں کہنا ہے کہ تلسی کا پودا بہت ہی مبارک اور برکت والا پودا ہے، اور جس گھر میں بھی یہ پودا موجود ہوتا ہے اس گھر میں کالا جادو یا سفلی علم نہیں چل سکتا۔ اسی طرح اگر کسی گھر میں یہ پودا موجود ہے تو اس گھر میں رہنے والے افراد پر کسی بھی قسم کی بندش نہیں کی جا سکتی۔ یہ پودا گھر میں اسیب اور پوری بلاؤں کو داخل ہونے سے بھی روکتا ہے، جبکہ بزرگ تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر گھر میں تلسی کا پودا
موجود ہو تو خطرناک سانپ اور زہریلی ناگر بھی گھر میں داخل نہیں ہو پاتی۔ بزرگوں کا کہنا ہے کہ تلسی کے پودے کی یہی تمام خصوصیات مل کر اسے بہت ہی زیادہ برکت اور گھر میں دولت پیسہ لانے والا پودا بنا دیتی ہے۔ اور جس گھر میں بھی تلسی کا پودا موجود ہوتا ہے اور ایک خاص طریقے سے لگا ہوا یا ایک خاص طریقے سے رکھا ہو جو کہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، تو اس گھر میں تو کبھی رزق کی تنگی ہوتی ہے، نہ ہی کبھی دولت اور پیسے آنا رکتے ہیں، بلکہ اس گھر میں اسی طرح سے دولت اور پیسہ آتا ہے جس طرح برسات میں بارش برستی ہے۔ اسی طرح نیاز بو کے بہت سارے طبی فوائد بھی ہیں۔ نیاز بو کی بہت ہی بہترین خوشبو ہوتی ہے۔ اس پودے کی خوشبو کو سونگنے یا کچھ پتوں کو کھا لینے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے۔ اسی طرح جن لوگوں کو بدہضمی ہو جاتی ہے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کھانا کھانے کے بعد چند پتے نیاز بو کے لے کر منہ میں رکھ کر چبا لے۔ کبھی بھی آپ کو زندگی میں دوبارہ بدہضمی نہیں ہوگی۔ یعنی پیارے بہن بھائیوں، نیاز بو کے پودے کے نہ صرف بہت سارے طبی فوائد ہیں، بلکہ یہ پودا آپ کے گھر میں برکت لاتا ہے، بے برکتی کو ختم کرتا ہے، دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، اور ساتھ میں گھر میں اس پودے کی موجودگی کی وجہ سے آپ کے گھر میں سفلی علم یا کالا علم نہیں چلتا، گھر میں لوگوں پر بندش نہیں ہوتی، اور آپ کے گھر میں برے جنات اور بری چیزیں آ کر بھی نہیں پا سکتی۔ یعنی گھر میں نیاز بو یعنی تلسی کا پودا رکھنے یا اگانے کے صرف فائدے نہیں ہیں، اس قسم کا بھی کوئی نقصان نہیں۔ اسی طرح پیارے بہن بھائیوں، منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بھی بہت لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ یہ پودا گھر میں رزق اور دولت لانے کی وجہ بنتا ہے، لیکن اس پودے یعنی منی پلانٹ کے بارے میں نہ تو ہمیں کوئی روایت ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں اس کا اسلام میں کوئی ذکر ملتا ہے، اور نہ ہی منی پلانٹ کے پودے کے بارے میں بزرگوں نے ہمیں کوئی ایسی باتیں بتائی ہیں۔ اس لیے منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنا ہی لگانے سے دولت آتی ہے، اس بات میں کسی قسم کی بھی کوئی سچائی نہیں۔ منی پلانٹ کا پودا بس ایک پودا ہے، اسے اب گھر میں پودے کے طور پر یا ڈیکوریشن کے طور پر تو رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ یہ سوچیں کہ منی پلانٹ کا پودا گھر میں رکھنے سے دولت آنے لگے گی، تو ایسی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ بزرگوں کی بتائی گئی تعلیمات کی روشنی میں ہم صرف 2 پودوں کے بارے میں حتمی طور پر پتہ چلتا ہے کہ 2 پودے برکت والے ہیں، جن میں سے ایک پودا تلسی یعنی نیاز بو ہے، جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے کہ یہ پودا گھر میں نہ صرف رزق اور دولت لاتا ہے، پیسہ لاتا ہے، بلکہ اس کے اور بھی بے شمار فوائد ہیں۔ جبکہ دوسرا پودا ہے جو کہ گھر میں برکت لانے کی وجہ بنتا ہے، وہ ہے پودینے کا پودا، گھر میں دولت پیسہ برکت لانے والا۔ پودینہ یعنی تلسی کا پودا آسانی سے گھر میں لگایا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کیاری وغیرہ کی کوئی جگہ ہے، کوئی باغیچی ہے، تو آپ اس میں بھی تلسی کے پودے کو اگا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ یعنی کیری وغیرہ موجود نہیں تو آپ گملے میں بھی تلسی کے پودے کو اگا سکتے ہیں۔ دوسری کا پودا آسانی گملے میں بھی اگ جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، تلسی کا پودا برکت والا پودا ہے اور اس کے اتنے زیادہ طبی فوائد ہیں کہ گنے نہیں جا سکتے۔ اس لیے آپ اپنے گھر میں تلسی یعنی نیاز بو یعنی جسے ریحان بھی کہا جاتا ہے، اس پودے کو ضرور رکھیں یا اگائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کے بٹن کو دبا دیں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔